بس میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی کڑی کڑی پولی جب وہ فائدہ تو سنا اپنا مفتا نہیں نبے گناہ معاف ہونے تک مفتا نہیں نبے کی ربی ایسے بھی کچھ نہیں مرضی کونی جو نے گناہ معاف ہو بلند آواز نہ ہو سبحان اللہ شیخ ختم ہوا تھا کھڑا کیا ہو سبحان اللہ تو محفل نہ زور کی دوبارہ ہو جائے بس میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی بس میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی ہو گیا کرم وہ محفل میں آ گئے ہو گیا کرم وہ محفل میں آ گئے منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے یہ جبرائیل کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی شبیر چشمے تر کی حقیقت نہ پوچھئے شبیر چشمے تر کی حقیقت نہ پوچھئے ماہ عرب سے آنکھ ملی تھی ابھی ابھی اب اسی وقت ڈاکٹر غلام مرتضیٰ نقیبی صاحب کا ہم انتظار کر رہے تھے لیکن ان سے پہلے ہمارے اس محفل کے خصوصی مقرر آپ تشریف لا چکے ہیں جو ہی ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں گے بعد میں ہم ان کی آواز سے بھی محظوظ ہوں گے تو اب میں اس عظیم ہستی کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جن کا دل عشق مصطفیٰ سے معمور ہے جن کی آنکھیں نور الہی سے مزین ہیں جن کی جبین جھکتی ہے تو در رسول پر جن کی عقیدت ہے تو اصحاب رسول سے آپ مقرر شعلہ بیان ہیں آپ مقرر واعظ شیریں لسان ہیں آپ فاضل نوجوان ہیں تو تشریف لاتے ہیں دنیا خطابوں کے عظیم شاہسوار حضرت علامہ مولانا شاہ جہاں احمد نورانی صاحب آپ مدنی صاحب آپ کی شیان شان ناروں کی گونج میں آپ کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر وہ مقام آپ کے بلند صبولیہ کے واسطے الحمدللہ رب العالمین وراحمۃ المتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ وأهل بیتہ وأولیاء امتہ وأہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بڑی
کے بعد زینت مجلس شوکت اسلام معزز و مکرم علماء ملت اسلامیہ، سادات کرام، قرہ حضرات، ناخوان احباب اور میرے بزرگ، میں معذرت چاہوں گا علماء کرام کے اسماء گرامی، اس وقت میرے ذہن کے صفحہ کرتاس پر نہیں آ رہے کہ ان کئی ناموں سے میں نواقف خطیب اہل سنت یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا صدیق کوثر صاحب، خطیب ملت حضرت علامہ ابراز مکرم عبدالرؤوف نقشبندی صاحب، دیگر مقتدر اور محتشم علماء کرام اور جان سے عزیز تر دینی یقینی عظیم سنی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھا برمنگھم کی کانفرنس سے مولانا رؤوف صاحب گواہ ہیں کہ حکم پر حکم بھی بڑا سخت تھا میرے لیے، اس کو حکم کی بجاوری کی صورت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے محبت بڑے چہرے دیکھ کر مجھے نہایت قلبی مسرت ہو رہی ہے، اس لیے کہ میں اور آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک میں حاضر ہیں۔ سامعین محتشم، بڑی خوبصورت آپ کی محفل ہے، کئی مہمانوں نے ابھی آنا ہے اور قرآن و سنت اور دلائل و براہین کی روشنی میں اللہ کا یہ فضل ہے کہ دو جشن جن کا تعلق آقا ختمی مرتبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہے، یہ بڑے اس کو احتشام کے ساتھ ہم اہل سنت و جماعت بڑی اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں۔ ایک ہے حضرت جشن میلاد مصطفیٰ، بولیے ایک ہے جشن میلاد مصطفیٰ اور دوسرا جشن ہم مناتے ہیں جشن معراج مصطفیٰ۔ یہ دونوں جشن ہم آل حق کے حصے میں آئے۔ ایک تیسرا جشن حضرت ہم مناتے ہیں، وہ ہم رمضان المبارک میں ہم بھی مناتے ہیں، اور جو اس جشن کے قائل نہیں ہے حضرت وہ بھی مناتے ہیں، وہ ہے جشن نزول قرآن۔ کیا ہے؟ جشن نزول قرآن وہ سنی بھی مناتا ہے، دیوبندی بھی مناتا ہے، اہل حدیث بھی مناتا ہے۔ جشن نزول قرآن یہ تمام مکاتب فکر مناتے ہیں، لیکن جشن صاحب قرآن، جشن قرآن وہ اگر مناتے ہیں تو ہم اہل سنت و جماعت، ہم ہر جشن کے قائل ہیں۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج دیگر ادیان کا مطالعہ کریں بڑی توجہ کے ساتھ۔ آج کوئی بندہ حضرت تورات کا جشن نہیں مناتا، تورات کا جشن آج یہودی نہیں مناتے، انجیل کا جشن عیسائی نہیں مناتے، لیکن قرآن کا جشن منایا جاتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو یہ جشن کی حقیقت سمجھانے جاتا ہے۔ آج تورات کا جشن نہیں منایا جاتا، انجیل کا جشن نہیں منایا جاتا، زبور کا جشن نہیں منایا جاتا، اور جشن نزول قرآن امت مسلمہ کے مختلف مکاتب فکر میں آج بھی ہر رمضان میں بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے، علماء کو بلایا جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہم جشن نزول قرآن کیوں مناتے ہیں؟ آج انجیل کا جشن نہیں ہے حضرت، آج تورات کا جشن نہیں منایا جاتا، قرآن کا جشن منایا جاتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے، سادات مناتے ہیں، علماء مناتے ہیں۔ اگر میری طرف توجہ کریں، میری گفتگو شروع ہے، آج انجیل اور تورات کا جشن نہیں منایا جاتا، اور دیگر مکاتب فکر جو جشن میلاد کے قائل نہیں ہے وہ بھی قرآن کا جشن مناتے ہیں۔ اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیوں مناتے ہو، وہ کہتے ہیں یہ کتاب اس لائق ہے کہ اس کا جشن منایا جائے، اس لائق ہے کہ اس کا جشن منایا جائے۔ انجیل آج اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، تورات اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، زبور اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ ارے قرآن ہے، قرآن جو آج بھی بسم اللہ کی بات سے لے کر ورناس کی سین تک موجود، مکمل، زیر زبر کا فرق اس میں نہیں
جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی وہ کتابیں آج بیان کرنے سے قاصر ہے. تورات آج ایک ماہ کی زندگی جناب موسیٰ کلیم کی بیان کرنے سے قاصر ہے. ارے قرآن ہے جو میرے آقا کے سر اقدس سے لے کر پائے اقدس تک پوری کی پورا قرآن اگر آپ اٹھا دے کے دیکھ لیں تو آج قرآن نبی پاک کی سورت کا بھی بیان کرتا ہے اور سیرت کے نزول قرآن بھی مناتے ہیں اور جشن نزول صاحب قرآن بھی مناتے ہیں. میلاد اور معراج حقیقتوں کا نام ہے. میلاد ہے آقا کے نزول کا نام, آقا کے نزول کا نام. میلاد ہے کیا ہے؟ بولے بولے بولے. تب یہ ختم ہے, وہ تقریریں کر رہا ہوں پورا مہینہ ہو گیا, اس سے پہلے سے سمجھ آ گئی نا. میلاد سرکار کے بولے سرکار کے آن کا نام میلاد ہے. ہم کیوں میلاد مناتے ہیں؟ حضرت آج مسلمان اپنا جاہو جلال بھول گیا, آج اپنی ماضی کو بھول گیا, لیکن نبی کے ذکر کو نہیں بھولا. ماسٹر ہو, برمنگم ہو, مینچسٹر ہو, ساؤتھ افریقہ ہو, امریکہ ہو, دنیا کے کسی کونے میں, سینٹرل ایشیا ہو, مڈل ایسٹ ہو, ہر جگہ محفلیں سج رہی ہیں. مسلمان اپنا جاہو جلال بھول گیا لیکن نبی کی آمد کو نہیں بھولا. نبی کی آمد کو مل کے بولے, نبی کی آمد کو وجہ کیا ہے؟ کبھی حقیقتوں پر بھی بول. وجہ یہ ہے کہ اس نبی نے جب اس زمین پر جلوہ گری کی, سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے. آؤ سیرت کی کتابیں صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لایا اور آتے ہی سجدہ کیا, آتے ہی سجدہ کیا. حدیث میں اور سیرت کی کتابوں میں, سرکار کے فضائل کی کتابوں میں, علامہ کوثر صاحب اور دیگر علماء کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کروں گا, حضرت یہ روایات موجود ہیں یا نہیں موجود؟ آتے آتے سرکار نے سجدہ کیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کہاں کہاں گھومتے ہیں. شیخ محقق نے لکھا, بڑے بڑے علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا معارج النبوت میں, اور دیگر آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ پر یہ حقیقتیں منکشف ہوں گی. سرکار آئے, صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں میرے آقا نے سجدہ کیا, سر سجدے میں رکھا, اللہ کی تسبیح بیان کی, اور ایک جملہ روایات میں ملتا ہے سرکار کی زبان اقدس سے نکلا, رب حبلی امتی. امت بیٹھے ہو نا, امتی کا حق ادا کرو. رب حبلی امتی, مولا میری امت میرے حوالے کرے, یہ منتا کہ بخشش کا لگے. رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. میرے آقا نے عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے, ماں پر اعتراض لگا, جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کھلی, جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کھلی تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں.
ایمان پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ بولو 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 بولو۔ امت سب کچھ بھول گئی، آقا کا میلاد نہیں بھولی۔ وجہ آقا ہمیں نہیں بھولے، ہم بھول جائیں۔ جو آقا کو بھول گیا اس کا تو دین دنیا تباہ ہو گئی، اس کا تو دین دنیا تباہ ہو گئی، وہ برباد ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض یہ کر رہا تھا، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میلاد میرے آقا کے نزول کا نام ہے۔ لفظوں کو بدل رہا ہوں، محبت کی زبان میں سادہ ترجمہ کروں، میلاد آقا کے نزول کا نام ہے، میلاد نام ہے آقا کی پیدائش کا، دنیا میں آنے کا، غلاموں کو کملی میں چھپانے کا۔ یہ جشن بھی ہم مناتے ہیں، اور معراج غلاموں کو بخشوانے کا۔ مولا بخش دے میری امت کو۔ آج تک امت نہیں بھولی، آج تک امت سرکار کا میلاد نہیں بھولی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آنا نزول، جانا میرے آقا کا عروج، اور اگر محبت کی زبان میں قرآن سے پوچھے تو آقا کا آنا من اللہ ہے، آقا کا آنا من اللہ ہے، اور جانا مع اللہ ہے۔ آقا کا آنا، میں نے جو آیت پڑھی قرآن کریم فرقان حمید کی، اللہ فرماتا ہے قد، تحقیق، اس کے بعد نو آرگومنٹ۔ اللہ کی فرما رہا ہے تحقیق، ایک گل ثابت ہو چکی ہے، اس کے بعد اس سے بحث نہ کرے ہو، اور بحث نہیں، لوڑ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے قد جاکم من اللہ، پس آیا تمہارے پاس تحقیق۔ بولا کہ تو آیا معبود؟ 12 لوگوں کو بظاہر تو جناب سیدہ آمینہ کے گھر میں، اللہ فرماتا ہے آیا میرا معبود۔ بولا کہاں سے آیا؟ فرمایا من اللہ۔ بولا کہ تو آیا؟ اللہ فرماتا ہے من اللہ، آیا اللہ کی طرف سے۔ کیا بن کے آیا؟ فرمایا نور، فرمایا نور۔ اللہ فرماتا ہے بے شک تحقیق یہ تمہارے رب کی تحقیق ہے، کسی مولوی کی تحقیق پہ نہ جانا، اور یہ نور کی تحقیق اللہ بیان کر رہا ہے۔ قد تحقیق، بس یہ تحقیق بات ثابت ہو گئی، اللہ کی تحقیق ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے بعد میرے محبوب پر تحقیق نہ کرو، اس لیے کہ محبوب کو میں نے تحقیق کے لیے نہیں بنا کر بھیجا، ماننے کے لیے بنا کر بھیجا۔ وہ تحقیق کے لیے نہیں بنا کر بھیجا، ماننے کے لیے بنا کر بھیجا۔ قد جاءکم من اللہ نور، آیا تمہاری طرف سے اللہ کی جانب سے، من اللہ تمہاری طرف کیا بن کے آیا؟ کملی والا کیا بن کے آیا؟ نور بن کے آیا۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، اور آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ میں روز آیا، پتہ ہے علامہ صاحب مجھ سے بھی پونا گھنٹہ تقریباً تقریر کی تھی، لیکن الحمدللہ یہاں پر آیا ہوں، آپ کی محبت والے چہرے دیکھیں، میں بالکل بخیلی نہیں کر رہا۔ حضور کا میلاد پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، مل کے پڑھے، جتنی اللہ نے آواز دی ہے، شرمانے کی ضرورت نہیں، سجے کپڑے اور بھی میں دیکھ رہے کوئی بندے بڑے سر سیریز بیٹھے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضور کا میلاد ہے، یہاں پر بحثیت سامع حضور کی محفل میں سب ایک حیثیت کے سامنے حضور کی محفل میں کوئی مرتبہ مقامی سب ایک کا ذکر سننے کے لیے آئے۔ آ گیا وہ نور، آ گیا وہ نور والا، میرا عقیدہ نہیں، آپ کا عقیدہ نہیں، اللہ کی عزت کی قسم اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا تحقیق بس تمہارے پاس رب کی طرف سے من اللہ۔ اللہ کہتا ہے میں بڑا کے نور بھیجا،
صاحب پڑھتے ہیں اللہ آپ کی نظر کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی. ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. مست ہو کے پڑے اور چمن کے اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. اگلے حصے پہ علامہ صاحب غور کریں. علماء کی توجہ چاہوں گا کہ آج زانوئے ازل پہ آج زانوئے ازل پہ صبح نے انگڑائی. آج زانوئے ازل پہ ازل دیاں گلنا پیا کر دے. آج زانوئے ازل پہ ارے صبح نے انگڑائی اور ایک کرنے بڑھ کے یارو ہاتھ میں شہنائی. ایک کرنے بڑھ کے یارو ہاتھ میں شہنائی. اور کیا اعلان ہو رہا ہے کہ مخزن اسرار قدرت کون آیا پارا ربیع الاول کو؟ مخزن اسرار قدرت ارے کے امی پیدا ہوئے. مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے. اللہ دے خزانیاں دے اسرار قدرت دے امین کائنات بچا گئے. اب وہ آ گئے مخزن اسرار قدرت ارے کے امی پیدا ہوئے. شرق پر ویکھیا غرب پر ویکھیا شمال ویکھیا جنوب ویکھیا تک سرا تو لے کے سدرۃ المنتہا تک سدرۃ تو لے کے عرش اولا تک ایک کوئی صدا آ رہی ہے. مخزن اسرار قدرت ارے کے امی پیدا ہوئے. ارے قل ہوا کے رحمت للعالمین پیدا ہوئے. قل ہوا کے رحمت للعالمین پیدا ہوئے. اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. یقین تمہارے پاس آیا نور. سمجھ آ گئی؟ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا نوروں کا کتاب بہت دیوار ہے. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب نور بن کے آیا. اب اس پہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے رب کی تحقیق ہے. سنیا تیرے نور کا منکر وہ ہوئے جا میرے تو بات ہوئے. میں اعلان کیا کرنا میں اعلان کر رہا ہوں. تیرے نور کا منکر وہ جو مجھ سے بڑا ہو. میں پوری کائنات میں کوئی میرے برابری کرنے والا نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کوئی میری برابری کرنے والا نہیں ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء ملت اسلامیہ. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرا محبوب نور بن کے آیا ہے. میرا محبوب تمہارے پاس. بات سنیے میں پڑھ رہا تھا نا کہ آ گیا وہ نور والا. پڑھے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آ گیا وہ نور میں خادم ہوں طالب علم ہوں. آپ کے لیے بات کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں ایمان والے اولاد کو سب سے زیادہ دنیا میں کون جانتا ہے؟ بولو بولو ماں کیوں جانتے ہیں؟ پکی بات ماں جانتی ہے اپنی اولاد کو. اب ہم پوچھتے ہیں کہ سیدہ آمنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اولاد کو سب سے زیادہ ماں جانتی ہے. یہ ہم سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے. جناب بی بی سیدہ آمنہ سے پوچھو کہ سیدہ آپ بتائیں
کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی گود میں جو اللہ کی امانت آئی وہ کس رنگ میں آئی؟ وہ کس رنگ میں؟ جناب مریم کا بہت بڑا مقام، جناب سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کا بہت بڑا مقام، جناب آسیہ وہ بھی بڑا مقام ہے۔ اور علماء بیٹھے، کیونکہ جلسہ میلاد شریف پہ میں نے یہ موضوع چھیڑ دیا، بات کچھ اور کرنا چاہتا تھا، موضوع میرا کچھ اور بن گیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں یہ تینوں مائیاں، بی بی حوا سلام اللہ علیہا، جناب آسیہ فرعون کی بیوی، جناب موسیٰ کلیم کی خدمت کی، بلا وجہ فرمایا میرے کلیم کی خدمت کی تھی اجل تنو 12 ربیع الاول نے دن دے میری بات ہے، کلیم اللہ کی خدمت کی تم نے، فرعون حضرت مولانا اسماعیل صاحب آپ کی دعائیں لینے کے لیے میں یہاں پر بیٹھا ہوں، سمجھ آ گئی نا؟ کہا میرے کلیم کی خدمت کی، کلیم اللہ جب آپ کا تابوت گیا فرعون کے پاس تو وہ کہنے لگی، اس نے کہا کہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہو؟ بڑا خوبصورت بچہ ہے، کی کرتے ہو؟ بڑا سونا ہے، کوئی نو اپنے کاری جی پال لے ہوں گے، ساڑھے کم آئے گا، بڑا سونا ہے کہ بچے مارن جو گے تو نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا پابندی لگائی تھی نا، اس نے منصوبہ بندی کی تھی، اللہ نے فرمایا کہ تیرے کاری جی پالا نا کہ موسیٰ لڑابنا، ماں نے ڈال دیا صندوق میں، ندی کے کنارے جہاں تو سیدھا گیا فرعون کے دربار، اور پھر بڑی بڑی دائیاں آئیں موسیٰ کلیم کو دودھ پلانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی نے دودھ نہیں پیتا، روایات میں متعدد روایات میں تعداد آتی ہے، سمجھ آ گئی کہ 100 عورتیں آئیں، 100-200 سے اوپر ہی روایت ہے، آئیں انہوں نے اپنے پستان قریب کیے، موسیٰ کلیم نے کسی کا پستان منہ میں نہیں، اور اللہ کا اہتمام دیکھو موسیٰ کلیم کی والدہ منہ پہ دیا، کسی کا دودھ موسیٰ کلیم نے نہیں پیا۔ اپنی ماں نے جب کلیجے کے ساتھ لگایا، موسیٰ علیہ السلام نے پستان پہ منہ مبارک رکھا اور ماں اپنی سکی ماں کا دودھ پی لیا۔ میں نے کہا مولا وجہ، فرمایا تمہیں بتانا چاہتا ہوں نبی نبی ہوتا ہے، ماں کے بدن میں ہو تو تب بھی نبی، عالم ارواح میں ہو تب بھی نبی۔ ارے کئی سب مائیں آئی اور انہوں نے دودھ پلانا چاہا، موسیٰ نے پستان منہ میں نہیں لیا، اپنی ماں آئی کلیجے سے لگایا، موسیٰ کی مامتا تڑپ اٹھی کلیجے سے لگایا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے اور دنیا والوں نبی کے علم پہ اقرار مت کرو، ہزاروں عورتیں بھی آ جائیں، نبی کو یہ میں نے شعور دیا کہ وہ جانتا ہے میری ماں کہاں ہے۔ بی بی آمنہ نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، کہتی آپ کو کبھی مکے میں دیکھا نہیں؟ بیویوں کو کہا آپ کو مکے میں دیکھا نہیں ہے، بولو یہ بولنے کا مقام ہے، آپ کو کبھی مکے میں دیکھا نہیں ہے، کس دیش کو آئی ہوں ہے کون ہو؟ بڑی بی بی بولی انہیں کہتی یہ گھبرانا اسی مکے کی نہیں، ہم مکے کی مجھے بتائیں اس سے پہلے پردہ فرما چکی ہے بی بی حوا بھی، بڑی مائی صاحبہ نے کیا ہو مکے دیا نہیں ہے بی بی آمنہ، میں عام مائی نہیں، میں عام پوری انسانیت دی مائیاں پر تیرے گھر مائی نہیں محمد دی دائی بن کے آئے، پوری کائنات کی مائی ہوں، پوری کائنات کی ماں ہوں، پر تیرے گھر آج محمد کی دائی بن کے آئی ہوں۔
بھی آنا پڑا, مریم کو بھی آنا پڑا, آسیہ کو بھی آنا پڑا. وہ ایک مائیاں آئی میرے نبی کی والدہ کی خدمت میں. ارے ہمارے لیے نام ہے کوئی معمولی بات ہے؟ او آقا تیرے میلاد پہ سب کے ارے جنت والے بھی آ کے اس میں شرکت کر رہے ہیں. پتہ یہ نکتہ لگا کہ میلاد منانا یہ جنتیوں کا شہر ہے. نامزد کرنے لگا. اللہ نے فرمایا میں آدم کو خلیفہ بنانے لگا زمین. یہ جڑی اسی چپنا مارنے ہیں نا, یہ گدانا کھاندے نہ تے آندے نہ آنا ہی سی. یہ نہیں کہا کہ اتنی جائل فی الارض خلیفہ, زمین پہ خلیفہ پہ, یہ نہیں کہ جنت سے بڑا خلیفہ زمین کے لیے تھا, زمین پہ آنا تھا, زمین پہ بولے ابھی بھی چند زبانیں خاموش ہیں. میں کچھ ڈگری پہ آپ کو لے کے آیا ہوں اس کو محبت کی منزل پر. کہتے ہیں کہ یہ نہیں وہ دانا نہ کھاندے تھے زمین سے نانے. اللہ فرمایا میں پہلے ہی زمین سے کی تھا. پتہ لگا خلیفے کا انتخاب ادھر سے نہیں ہوتا, ادھر سے ہوتا ہے. اگر آدم ہو تو وہ بھی ادھر سے, اگر ابو بکر ہو تو وہ بھی ادھر سے. سمجھ آ گئی نا؟ کہ ابو بکر کی تائید کرنے والا عمر ہے جس کی زبان پہ رب بولتا ہے. رکوع بھی کرتے ہیں, سجود بھی کرتے ہیں, سارے سلسلے. فرمایا جو میں جاننا کچھ نہیں. آدم نے نہ پیدا کری خون ریزی پائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, اپنے اپنے مشورے دیے انہوں نے جتنا ان کا علم تھا. اور معصوم مخلوق ہے, میں کوئی توہین نہیں کر رہا, ملائکہ کی توہین کرنا یہ کفر ہے. جتنا ان کو تھا فساد ڈالے جان. اللہ نے فرمایا اعتراض نہ کرو میرے آدم تھے, انی اعلم ما لا تعلمون. میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ کے کہتے ہیں جو میں جاننا, فرشتے چپ ہو گئے, بولے ایک بول گئے, بڑی توجہ چاہتا. فرشتے خاموش ہو گئے. فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, خاموش ہو گئے. مولا جڑا کام پائی بڑا سونا پایا. یہ اللہ جس کے لیے کہہ رہا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میری عبادت فرشتوں کے پاس, عبادت فرشتوں کے پاس, انہوں نے کم عبادت کرنی. لیکن آدم کو اللہ نے عبادت تو علاوہ کوئی اور شے بھی دی تھی. انہوں کی بھی ملی, انہیں کی ملی. فرشتوں کو نہیں ملی, ان کو ملی ہے. ان کے پاس عبادت ہے لیکن محبت نہیں ہے. بولو ان کے پاس عبادت ہے, محبت نہیں ہے. اطاعت ان کے پاس ہے, محبت نہیں ہے. محبت کے لیے دل کی ضرورت ہے. محبت کے لیے ارے یہی تو وجہ تھی کہ سدرہ پہ آ کے جناب جبریل امین رو گئے. فرمایا سونے آج ایک پورا آگے جاواں, ایک پورا آگے جاواں تو میرے نورانی پر جل جائیں, میرے نورانی پر جل جائیں. میرے آقا مسکرائے, کہا جبریل چلو نا. کہا سونے ایک پورا آگے جاواں
جناب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھیں. خلیل علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا میں تیری کوئی لوڑ نہیں, میرا رب جلیل بہتر جانے. اب یہاں پر علامہ صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں نقطہ سنیے. منجریک میں بٹھا دیا گیا, آگ کے بھبڑ ڈال رہی ہے, کوسوں میل دور سے اگر چڑیا گزرتی ہے تو آگ کی حرارت سے پھڑک کے زمین پہ گرتی ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پہ کوئی ملال نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پہ کوئی ملال نہیں. اے اللہ نے خلیل اپنا پیو بردیاں اتنا سے کیا آگے دکھیری گا کیوں مطمئن رہے. علامہ نے یہاں پر ایک بات کی ہے, آپ کی نظر کرتا ہوں. علامہ اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا, بے خطر کود پڑا. بولو 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 جن کو آتا بولو, جن نہیں آنا میرے نہ پڑے. بے خطر کود پڑا آئے آؤ کیا سونے آؤ. نقیبی صاحب نے کہا حضرت بے خطر کود پڑا. بولو اب ٹھنڈی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بولو 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 بولو. ادھر گئے نا اللہ فرما رہا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے اب ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم سے. تو اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ یار نو سردی لگے وہ سلام سلامتی علی بن جا. اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ محبوب کو میرے خلیل کو سردی لگے سلامتی والی بن جا. اللہ آگ کو حکم دے رہا ہے, اللہ آگ کو حکم دے رہا ہے. مولا وجہ میں نے خلیل سے پوچھا
خواہش ہے قیامت کا دن ہوئے تیری امت پر صراط تو گزرے تے میں اپنے نورانی پر بچھا سوڑیا تیری امت پر صراط تو گزرے تے میں اپنے نورانی پر بچھا دوں تے تیری امت اپنے قدموں میرے پراتے رکھ کے پر صراط تو گزر کے جائے. مجھے بتاؤ اگر نبی حضرت روا نہیں تھے تو جبریل سوال کیوں کر رہا ہے؟ پتہ لگا نبی سے سوال کرنا یہ معصوموں کی سنت ہے. جو عقیدے کا بھی معصوم ہو, جو من کی دنیا کا بھی معصوم ہو, کوئی نبی سے سوال کرے گا اور جس میں کسر ہے وہ کہے گا شرک ہے, بدعت ہے, اور جو عقیدے والا اور معصوم ذہن کو کہا یہی تو ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اس نے رسول کی سنا میری بات کو سنو. بڑی بڑی تقریریں آپ نے بھی سنی ہوگی, بس موج بن گئی ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں ایمان والو, یہاں پر پھر اعلیٰ حضرت کی غیرت عشق نے گوارا نہیں. فرمایا سوڑیا میلاد تیرا مناواں, معراج تیرا مناواں, سمجھ آ گئی؟ تو اس کے اجازت دے دی تھی, ٹھیک ہے جبریل یہی ہوئے گا, پر سوڑیا میں احسان تیرا اٹھانا جبریل کا نہیں. اور صاحب میں احسان سوڑیا تیرا چکا گا, میں کسی کا احسان نہیں مانتا. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ, پل سے اتارو سوڑیا پل کو تو لگا, راہ گزر کو بھی خبر نہ ہوئے کہ لنگیا تو. اتنا لطیف یہ جسم لطیف ہے حضرت, یہ جسم لطیف ہے, وہاں پر سارے لطیف ہو جائیں گے. بڑے جسم لطیف, بڑے لطیف ہیں, نازک سے گھر میں رہتے ہیں. آگے بات, بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں, میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں, ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں, ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. اسماعیل صاحب انہی کے گھر ہیں, وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں, انہی کے گھر ہیں وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. اور اگلی بات سنو, ایمان تازہ ہو جائے گا. میں ادھر آؤں واپس اپنے موضوع پر. وہ کہتے ہیں یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے, یہ واقعہ ہے. یہ شعر سمجھنے والے جو اہل زبان ہے ان کے لیے میں آپ سے گلہ نہیں کروں, جو اہل زبان بیٹھے میں ان سے ان کی داد لینا چاہتا ہوں. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے, یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے, اور یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. اگر یہ واقعہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں, سجاد بھائی یہ واقعہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں, اور یہ معجزہ ہے. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے, یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. بات یہ عرض کر رہا تھا ایمان والو, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. سوڑیا نہیں لگا راہ گزر کو بھی پتہ نہ لگے, جس میں لطیف کے ساتھ گزرنا ہے. ویسے بھی علماء فرمانے ہیں تلوار نہ تیز وال نہ بریک, ایک بندہ کہنے لگا سیدھی گل تو ہونا ہی نہیں ہے سچ ہے, لیکن میں اپنی بات جب کروں گا یہ علماء خوش ہو جائیں گے. تو میں بڑا ڈر لگتا ہے, چونکہ اہل علم لوگ موجود ہو تو میں تو طالب علم ہوں, بڑی بات کر جاؤں گا. کہا کہ تلوار سے زیادہ تیز, بال سے زیادہ باریک. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سوڑیا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. جانتے ہیں سوڑیا غلام کو بھی تیرا, میں عاشق ہو گیا اور دل پر روزنا نہیں چاہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی جی سمجھ آ گئی نا, میری بات سمجھ آ گئی. یہ واقعہ ہے, مجھے جو ٹائم دیا گیا تو میں اسی میں ختم کرنا ہے. اگر پہلے کہتے میں کر دیتا ہوں, مجھے جو ٹائم اسٹیج سیکٹری صاحب آپ نے دیا میں نے اسی میں ختم کرنا ہے. سنیے میری بات, عرض یہ کر رہا ہوں کہ فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو میلاد کیوں منانے ہیں. انہوں نے فرمایا غلاموں گھبرایو نا, نفسا نفسی کا جو دن ہوئے گا نا گھبرانا نا, میں جو سننا میزان پہ مجھے عمل تو لے جان گے اسے میں ہوں گا. میں نے تم رہنا جو ہوتے کو سب سے تم جب میں نے تم رہا ہے نا تو پل سے رات کے تم. اچھا مجھے اب یہ بتاؤ, یہ بات میں کر رہا ہوں, اس کے بعد فوراً اپنے موضوع
وقت تلاش کرو، اور اگر مجھے تلاش کرنا ہے قیامت کے دن تو پل صراط پہ، ادھر توجہ کرو، پل صراط پہ کتنے ڈھونڈو؟ پل صراط پہ ڈھونڈو۔ علامہ کاشفی کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، عام مومن گزرے تو جہنم پکار اٹھتی ہے کہ مولا اس کو گزار دے، یہ نہ ہو اس کی آگ مجھے ٹھنڈا نہ کر دے، لیکن پھاٹک تے پھر امنا دا لال آپ پہ آگے کھا جاوے تو پھر جہنم تے رہی نہیں نا، تو پھر اگر جہنم رہی نہیں تو سونا آتے آپ پہ کھڑا ہو گیا، اور جتنے سونے میں قدم لگا وہ تھان جلتی ہو جاتی ہے۔ خوب بات کی، وہ مکین لا مکان ہے، احمد رضا سے پوچھو، وہ مکین لا مکان ہے، احمد رضا سے پوچھو، گویا ہے لا مکان بھی سرکار کی گلی میں، سمجھ آگئی نا؟ وہ جڑا سونا لا مکان یا گلیاں دے پتے جاننا ہے اور مانچسٹر تے راج دے کا پتہ نہیں جاننا، میرا غلام کے سارت میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ مائیاں صاحب پاک مائیاں آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد والے دن، اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں بات بڑی دور ہو جائے گی، اور وقت میرے پاس 10 منٹ رہ گئے، جو مجھے وقت دیا گیا تھا 8 بجے تک، میں اس سے پہلے ختم کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ نقیبی صاحب نے پڑھنا ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں، وہ پاک بیویاں آئیں، جناب مریم، جناب آسیہ، جناب بی بی حوا سلام اللہ علیہ، یہ ساریاں نبی پاک دے میلاد کی آئیں، یہ بتاؤ جناب بی بی حوا کی ایمان میں کسی کو شک ہے؟ معاذ اللہ سے مریم کی پاکی میں شک ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ جو میرے زبان سے کچھ اور نہ نکل جائے، میں احتیاط ہی کروں گا، کیونکہ اس موقع پر میں ان بدتمیزوں کے نام نہیں لینا چاہتا جو ایمان والدین مصطفیٰ پر اعتراض کرتے ہیں اور انگشت نمائی کرتے ہیں، اور بدبختوں پہلے ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ تمہاری زبان سے نکل کیا رہا ہے۔ ارے یہ پاک بیبیاں جس کے دروازے پر جائیں اس آمنہ کی ایمان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ میری بات سمجھ آئی؟ یہ علماء موجود ہیں، آپ پوچھیں ان سے، ہماری آپ بھی پاکستان میں اور ہندوستان میں جو ہماری مائیں کی بزرگ دادیاں، اس آج کی کوئی بات نہیں ہے، پھیلیاں شیلیاں نکل آئی ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ وہ جو دودھ کا برتن کا پیالہ وہ دھوتے تھے نا، بڑے احتیاط سے دھوتے تھے، عام اگر پیالہ ایک باری مانجن کہ وہ پیالہ تیار ہے والی، کہ جو پوچھو مائی صاحبہ بجا فرمایا اسے دودھ رکھنیاں کہ دودھ اللہ کا نور ہے، اگر دودھ رکھتے ہیں دودھ اللہ کا نور ہے، کوئی اسی سے لائٹیں نکلتی ہیں، ارے دودھ کو کیوں نور کہتے ہو؟ ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ دودھ کا پیالہ خوب پاک صاف کر کے مان کے دھو کیونکہ یہ اللہ کا نور ہے۔ میں نے کہا مولا اس میں بجلی ہے، یہ کیسا نور ہے؟ کہا میرے نبیوں کی مرغوب غذا رہی ہے، جو ان کے لبوں سے لگ جائے وہ شے بھی نور ہو جاتی ہے، جو ان کے لبوں سے لگ جائے وہ شے بھی نور، اور میری اور تمہارے آباء و اجداد تو اس پیالے کو پاک صاف کر کے رکھتے تھے، جس میں نور دودھ رکھتے تھے اس کو پاک صاف کرتے تھے۔ مجھے بتاؤ، مجھے کہنے دیجیے، پوری دنیا کی عورتوں میں کوئی اتنا پاک بدن نظر نہ آیا رب کو جتنا بی بی آمنہ کا تھا کہ اپنا محبوب پاک ماں جانتی ہے کہ بیٹا کیا ہے۔ سیدہ آمنہ سے پوچھا ہم نے، بی بی 12 کلو کو کون آیا؟ پیدا ہوا کارخانہ، پیدا تو لوگوں کے بچے ہوئے، پیدا تو ادھر ہوئے جنہوں نے بچیاں سے اللہ بچے تبدیل کر رہے، پیدا تو انہوں نے ہوئی ہیں جنہوں نے بچیاں ہوئی ہیں سن کے 12 ربیع الاول والے دن اسی لڈو ونڈنے ہیں، مٹھائیاں ونڈنے ہیں، اللہ نے پتر ونڈے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اللہ نے بیٹے بانٹے کہا پیدا نہیں ہوا خرج منی نور، خرج منی مجھ سے نور خارج ہوا، مجھ سے نور خارج ہوا، حتیٰ کہ میرا سارا گھر روشن ہو گیا، اور میرے شام کے محلات مکے میں بیٹھ کے دیکھے، اور یہ اس نبی کی آمد کا جلوہ ہے، ماں مکے میں ہو
خیال نہیں، وہ یہ آیت پڑھتے ہیں نور کے مقابل. اور نور کی ضد کیا ہے؟ بولو بولو بولو. ہاں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. نور کی ضد اندھیرا ہے، بشر نہیں. سمجھ آئے؟ نور کی ضد ظلمت ہے، اندھیرا ہے، بشر نہیں ہے. بشر کی ضد جن ہے. سمجھ آ گئی نا؟ اگر بشر کی ضد جن ہے اور بولو بولو اللہ تعالیٰ کو بولنے کی توفیق دے. بی صاحب بشر کی ضد جو ہے وہ جن ہے، نور تو ہے ہی نہیں. یہ نور نور ہے یا بشر ہے؟ میں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور تم علمی یتیم ہو. اگر بریلی کی گلی کی ہوا کھائی ہوتی تو یہ بات نہ کہتے. اگر بریلی کی گلی کی ہوا کھائی ہوتی تو تمہارا ہوش ٹھکانے رہتے. یہ نہ کہتے. میں نے تاجدار بریلی سے پوچھا، کہا ان کی زبان پہ نہ جا. ارے مجھ سے پوچھ کے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ارے تو ہے ایسے نور تیرا بشر کی ضد جن ہے، نور نہیں ہے. نور کی ضد ظلمت ہے، بشر کی ضد جن ہے. یہ سوال ہی بڑھ رہا ہے نور یا بشر. یہ اتنے لیے تھی عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی میں. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. مفتی صاحب غالب جی آپ کی دعائیں اور تصدیق چاہیے. کہتے جی یہ دیکھے پڑھا نہیں ہے. میں نے کبھی پڑھا ہے. ہمارا عقیدہ جو نبی کی بشریت کا منکر ہے وہ دان اسلام سے خارج ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ آیت پڑھتے ہیں. میں نے کہا یہ بھی ہمارا اس پہ ایمان ہے. میں کہا آگے بھی ایمان ہے. آگے اللہ فرماتا ہے سورہ اعلان کر دے. میں نہیں کہنا تو کہہ. بولا وجہ؟ کہا میں نہیں کہتا سورہ تو کہنے. میں تو کہوں گا میں دعا کہوں پر نہیں سجا کروں گا. محبوب آپ کہہ دو میں تمہاری طرح، میں تمہاری طرح ہوں لیکن مجھ پر وحی ہوتی. مجھ پر میں کہا یہ تھوڑے سے وہی نہیں ہوئی. سمجھ آ گئی؟ اگر قرآن کی شاید کو پڑھے یہ ان کے حق میں نہیں جاتی. یہ بھی سارے سنیا دے عقیدہ ہے. حضرت انہاں دے حق نہیں ہے. یہ بھی سارا عقیدہ ہے. اللہ فرماندا سنیا کہہ دے میں تھوڑی طرح میں. یہ نبی پاک نے کہا کہ او بھابیا تو میرے وانگو. گل نہیں سمجھو. میں وہ بات کر گیا میری تقریر تو ختم ہو گئی. اور نبی کو یہ کہا نا سنیا کہہ دے میں تھوڑے وانگو. اے نبی نے کہ کہا تسی میرے وانگو. یہ تو حضور کا مقام ہے نا کہ اللہ ہمارا سنے کہہ دے میں تھوڑے طرح تھوڑی طرح میں تمہاری طرح مثل تمہاری مثل بشر ہوں. یہ کب حضور نے کہا کہ تم میری طرح ہو؟ حضور نے یہی کہا نا کہ میں تمہاری طرح ہوں. کہ اللہ مفتی صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے. صدیق کوثر صاحب ہے، اسماعیل صاحب ہے، علامہ صاحب ہے. انہوں یہ جامع معقول والمنقول ہے. بڑا کام دین کا انہوں نے کیا ہے. اگر یہ آ کے مجھے پڑھائیں مدنی پڑھو الف با تا سا جی اے میں کہتا پڑھاؤں جب تکنا نہ کہ مفتی صاحب تے مدنی صاحب برابر ہو گئے. یا بندہ کسی یہاں کہہ دیں. اللہ سنیے مفتی صاحب اگر مجھے قاعدہ پڑھاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں مدنی پڑھو با تا سا جیم ہا خا تو تکنا نہ کہ وہ نہیں ہو گئے. دو ہی برابر ہو گئے. مفتی صاحب کا کرم ہی کہ اتنے بلند منصب تو تلے آ کے میری طالب علم الف با تا سمجھ آ گئی. ایک اور مثال ہے. مثال یہ ہوتی ہے اس مجمع کوئی پیو پتر بیٹھے تھے. پیو اپنے پتر کہہ دے پترا میں بھی تھوڑے آ. پتر بعد دلی جا کے نعرے مارنے کو ابا میرے ہو گئے. میری بات سمجھ آ گئی؟ آپ کہے بیٹا میں بھی تمہاری طرح ہوں. اور بیٹا لاٹا نکل کے گلی میں راج سنائی مسجد کے گرد و نواح میں شور مچا لے اور جی دیکھے جی ابا میری طرح ہو گئے ہیں. میرے اور ابا میری مثل میں ابے کی مثل. پورے محلے والے اس کو لتر ماریں گے کہ انسان کا بچہ بن باپ ہوتا ہے. اگر اس نے شفقت میں آ کے یہ کہہ دیا تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا. بندے کا پتر بڑا ابا جی کہہ کے گئے. اس لیے کہ اگر کلمہ تیرے باپ نے پڑھا ہے اور محمد عربی کا غلام ہے اس کو مسکرا کے دیکھے گا تجھے ایک حج کا ثواب ملے گا. نفلوں کا ثواب بھی پتر کو نفلوں کا بھی نہیں. یہ باپ کے چہرے مسکرا کے دیکھے کہ حج کا ثواب. باپ کے چہرے کو مسکرا کے دیکھے تو کس کا ثواب ہے؟ حج کا ثواب ہے. یہ نور بشر ہے نا. ہاں اگر عقیدہ ہے تو پھر دونوں آیتیں ملاؤ نوری بشر. اگر دونوں قرآن کی آیتیں ملاؤ نا نہ وہ بشر ہے نہ وہ نور ہے. پر نور بشر کے لیے یا نور خدا کے لیے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ پر نور بشر کے لیے یا نور خدا کے لیے الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے. سمجھ آ گئی نا.
اور کسی نے کیا خوب بات کی شب فراق میں نور سحر کی بات کرو، نبی کے گھر کی محمد کے در کی بات کرو، نبی کے گھر کی محمد کے در کی بات کرو، اور نبی کے نور کو دیکھے گا ابو لہب کیسے؟ ارے کسی بلال کے حسن نظر کی بات کرو، نبی کے نور کو دیکھے گا ابو لہب کیسے؟ کسی بلال کے حسن نظر کی بات کرو۔ نور والی آیت بھی اور بشر والی بھی ملاؤ تو عقیدہ بنتا ہے نوری بشر۔ کیا بنتا ہے؟ نوری بشر۔ اور ہمارا عقیدہ بتانا یہ چاہتا ہوں، 3 جھنڈے لہرائے گئے بیت المقدس پہ، بیت اللہ پہ، بیت المعمور پہ، مختلف روایتیں ہیں۔ سیدہ فرماتی ہے میرے گھر پہ جھنڈا لہرایا، میرے گھر پہ جھنڈا کون سا لہرایا گیا؟ سفید جھنڈا لہرایا، سفید امن کی نشانی، ضرورت سمن کی ہے۔ اللہ کبریا رب کبریا نے اعلان کر دیا دنیا والوں آج کے بعد غلام بند ہو، آج کے بعد کوئی غلام نہیں رہے گا۔ غلاموں کو یہ محبوب بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر کے بلال سے اذان دلوائے گا، اور جب نیچے اتریں گے لوگ بلال کو حبشی غلام نہیں کہیں گے، کہیں گے یا سیدی، بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، ارے چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے، اور کون کہتا ہے کہ سورج کا جمال اچھا ہے؟ ارے کون کہتا ہے؟ اس سے کئی درجے محمد کا بلال اچھا ہے۔ میرے آقا نے غلاموں کو حقوق دیے، میرے آقا نے بیٹیوں کے حقوق جو ہے مکمل کیے، میرے آقا نے بیواؤں کو اپنے حرم میں لے کر عورتوں کو تذلیل سے بچایا، میرے آقا نے جن بیٹیوں کو زمین پہ دفن کیا جاتا تھا، میرے آقا نے اپنی لاڈلی کی ایسی تربیت کی، میرے آقا کی بیٹی جب آتی تو خود خالق کائنات کے پیارے محبوب کھڑے ہو کر سیدہ کا استقبال کرتے، اور دنیا والوں کو بتا دیا ارے بیٹیاں دفن کرنے کے لیے نہیں، بیٹیاں تو کلیجے سے لگا رہی ہیں۔ اس میرے آقا نے کہا بھائی مائے بہنیں اگر سن رہی ہے کہ جس شخص نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور اس کو عزت کے ساتھ رخصت کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ فرمایا کسی نے اگر یتیم یہ میلاد کا پیغام آپ کو دے رہا ہو، میلاد منانے کے لیے اور سیرت اپنانے کے لیے، میں نے یہ جملہ بولا، میلاد منانے کے لیے حضرت اور سیرت اپنانے کے لیے ہے۔ ملا لوگ سیرت مناتے ہیں اور منانے تو میلاد مناؤ، میلاد سے پیغام لے کر سیرت کو اپناؤ۔ جب گلی میں گزرو تو غیر مسلم بھی کہے کہ چھپائے بیٹھے غیرت سے منہ سنم کھانے، ارے محمد عربی کا غلام آیا ہے، محمد عربی کا غلام آیا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں میرے آقا نے حقوق مقرر کیے، ارے جس کا کوئی باپ نہ ہو۔ میرے آقا عید کے جمعے پہ جا رہے، جدید کا خطبہ کے لیے مسجد نبوی کی طرف خرامہ رواں ہوئے، ایک کاندھے پہ حسن، دوسرے ایک ہاتھ میں حسین کی انگلی پکڑی، جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے دیکھا یہ یتیم بچہ رو رہا تھا، میرے آقا نے کہا بچے روتا کیوں؟ یہ آج عید کا دن ہے۔ کہا سونے آج مدینہ میں نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، میرے لیے کون سی عید ہے؟ آقا وہیں سے واپس ہوئے، بچے کو گھر لے کے آئے، خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو کہا اے میری پیاری بیٹی اس بچے کو نہلاؤ بھی، اس کو نہلاؤ بھی، دھلاؤ بھی، وہ کپڑے پہناؤ جو حسن و حسین جنگی جوانوں کو پہنائے ہیں۔ سیدہ نے اپنے باپ کی فرما برداری میں عمل کیا، سرما لگایا، کنگھی کی۔ اب جب آقا روانہ ہوئے، ایک ہاتھ سے حسن و حسین کو پکڑا، یتیم بچے کو اپنے کاندھوں پہ رکھا اور مسجد نبوی کی طرف، بچے پر دنیا رش کر رہی تھی، کہا بیٹا یاد رکھنا جس کا کوئی نہیں ہے نا محمد اس کا باپ بن گیا۔ یہ پیغام سیرت ہے، یہ میلاد نہ ہوتا تو یہ ہمیں پیغام نہ ملتے۔ ایمان والوں میرے آقا نے کہا ارے اگر امیر ہو تو صدقہ کرو، غریبوں پر کرو، مسکینوں پر کرو، ہاں اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو کسی مومن بھائی اور انسان کو مسکرا کے مل دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ صرف مسکرا کے اچھے لفظوں میں اس سے بات کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ پیغام میلاد ہے۔ میرے آقا وہ ہیں جن کی بارگاہ میں سب کو سکون ملا۔ آج جس ملک میں رہتے ہیں ہم اس کو ملٹی کلچر کنٹری کہتے ہیں۔ ایمان والوں سب سے پہلے ملٹی کلچر کمفرٹر امبریلا اگر اوپن اس دھرتی پر کی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ النبی میں کہ اپنے بھی بیگانے بھی سب کو سکون کی دولت عطا کی۔ یہ پیغام میلاد ہے۔ اور بتانا یہ چاہتا ہوں
ایمان والوں یہ پیغام میلاد ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور چلتے چلتے یہ بات کہوں کہ فرشتوں نے اور سب سے پہلے آدم کے میلاد پر اعتراض کیا تو شیطان نے کیا۔ اللہ نے کہا فخرج، دفع ہو جا، نکل جا، فخرج نکل جا، وکان من الکافرین، تو کافروں میں سے ہو۔ تو میلاد کے آدم پر، میلاد کی آدم کی تخلیق پر اعتراض کرنے والا شیطان ہمیں بتا رہا تھا یہ آپ کو کہ فرشتوں میں اطاعت بھی ہے، عبادت بھی ہے، لیکن یہ محبت تیسری چیز انسان کو اللہ نے عطا کی ہے کہ اطاعت کرتا ہے اور اس میں نفسانی خواہشات بھی ہیں، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، فرشتے ان چیزوں سے پاک ہیں۔ ان ساری نفسانی خواہشات کو دبا کر عشق خدا اور عشق رسول کا چراغ جلا کر اپنے نفس کو جو تابع کر لیتا ہے وہ بندگی کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ یہی پیغام میلاد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اس پیغام کے ساتھ کہ مشعل عشق نبی دل میں جلائے رکھنا، ارے یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے۔